درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مقتدر علماء کرام، محتشم صوفیان اعظام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و توجہ خاص سے اب پھر مثنوی شریف کا ایک پرذوق تسلسل قائم ہو گیا ہے، اور میری خواہش، میری آرزو ہے کہ یہاں بھی اور پاکستان میں بھی جب تک اللہ جل جلالہ کو منظور ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے درس ریکارڈ ہوتے رہیں، تاکہ تصوف کی بہار اور اس کی مہکار یہ دلوں کو بیدار رکھے۔ تصوف پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد ہے، بلکہ مجسمہ طہارت ہے، بندگی کی روح ہے، قرب حق کی سیڑھی ہے، وصل محبوب کا پیغام ہے، دریائے محبت میں تیرنے کا نام ہے، عشق کے شعلوں، عشق کے لپکتے شعلوں کی معراج ہے۔ یہ سراپا سوز و گداز ہے، یہ سراپا بندگی و نیاز ہے، یہ سراپا دعوت قرب بندہ نواز ہے۔ اس لیے تصوف نے جس طرح رخ کیا، وہیں بہاروں نے ڈیرے لگائے۔ تصوف نے جہاں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ملکوتیوں نے وہیں داد و تحسین کے پھول برسائے۔ میں نے کل آپ کی معیت میں جو باتیں کہی تھیں، وہ امید ہے آپ دوستوں کو یاد ہوں گی کہ صوفی کی صوفیانہ زندگی سے ہٹ کر اس کی جو ظاہری کمزوری، بھوک، پریشانی، دکھ، بیماری، رنج و الم، ہموم و غم، اس چیز کو دیکھ کر اس کی رفیقہ حیات نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی، اور بڑی شد و مت سے درویشی ترک کرنے اور فقر کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد قائم رکھنے کا جو مظاہرہ کیا تھا، اس دل تنگی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے اس کے باشعور اور اندر سے پر نور شوہر نے بڑے پیار، دھیمے لہجے اور سرور کے ساتھ اس بہجت افزا کیفیت سے آشنا کرنے کی مختلف تدابیر اختیار کیں۔ آخر مختلف تمثیلات دینے اور نظائر و شواہد و دلائل و قرائن، یہ ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد اسے جب سمجھایا کہ ان درویشوں کو، ان حق پرستوں کو یہ دو جہاں کی نعمتوں سے آزاد ہو کر صرف مالک کی مرضی میں
گم ہو کر بیٹھ جانے والوں کو الزام نہ لگایا جائے، انہیں متہم نہ کیا جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے، ان کی دل جوئی نہ کر سکو تو عیب جوئی نہ کی جائے۔ تو پھر انہوں نے شکر اور گلاب کے پھول کی پتیوں کو آپس میں ملا کر جو چیز حاصل ہوتی تھی اس کی مثال دی کہ صوفیاء کی زندگی ایسی ہے۔ تو یہیں آ کے گل رکی تھی اور ایک شعر پڑھا تھا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کو سمجھانے کے لیے بڑی عجیب عام زبان میں ایک بات فرمائی کہ جس طرح بچہ تڑپ کر، بلک کر، رو کر، سسک کر اپنی ماں کے سینے سے کے ساتھ لگتا ہے اور ماں چپکے سے اس کا منہ اپنی چھاتی پہ رکھ دیتی ہے اور وہ بچہ غم بھول کر دودھ کے نشے میں ڈوب جاتا ہے اور رونا بند، تڑپنا بند، شور و شغف کے سلسلے سارے ختم اور دودھ کے چند قطروں کے نشے میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کے تو آپ نے فرمایا کہ صوفیاء کا بھی عالم کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ جب یہ تنگ ہوتے ہیں ہجر کی وجہ سے یا انہیں لوگ تانا زنی کر کے پریشان کرتے ہیں، لوگ تانا زنی کرتے ہیں اور یہ حق پر ہونے کی وجہ سے کبھی پریشان ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ حق پر ہونے کی وجہ سے پریشان کیوں ہوتے ہیں، تو پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہیں حق پر تو یہ حق کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں اس پر چلتے، مجھے الزام دیتے ہیں، خود توبہ کیوں نہیں کرتے۔ بشری تقاضا بھی ساتھ ہے اور حقیقت بھی بے نقاب ہو کر سامنے بول رہی ہے۔ تو اس لیے جب لوگ انکار کرتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے۔